مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی اب کوئی سائنس فکشن کی چیز نہیں رہی ہے نا؟ جی بالکل. مطلب اب یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایک ٹول کی طرح شامل ہو رہی ہے. بڑے بڑے پیچیدہ کاموں کو بہت خاموشی سے آسان بنا رہی ہے. جی، اور آج ہم اسی کے عملی پہلو پر ذرا گہرائی میں بات کریں گے. اچھا. ہمارے پاس مسٹر ظہیر احمد میر کی کتاب ایکشنیبل بلو پرنٹس فار ریئل ورلڈ اے آئی ایجنٹس کے باب 13 سے کچھ بہت ہی دلچسپ حصے ہیں. تو اس میں کیا خاص ہے؟ اس باب میں 10 ایسے اے آئی ایجنٹس کی مثالیں ہیں جنہیں آج کے دور میں مطلب ابھی بنایا جا سکتا ہے. 10 مثالیں؟ تو ہم ان سب پر بات کریں گے؟ نہیں، ہم ان میں سے 4 کا جائزہ لیں گے تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ اے آئی اصل میں یعنی حقیقی دنیا میں کیسے کام کرتا ہے. لیکن کیا یہ صرف بہت تکنیکی قسم کی کیس سٹڈیز ہے یا اس میں ہمارے لیے کوئی بڑا سبق بھی ہے؟ یہی تو اس کی سب سے خاص بات ہے. کتاب انہیں صرف مثالیں نہیں کہتی. تو پھر کیا کہتی ہے؟ انہیں ایکشنیبل بلو پرنٹس کہا گیا ہے. ایکشنیبل بلو پرنٹس؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ ہر کیس سٹڈی ایک نقشے کی طرح ہے جو صاف صاف بتاتی ہے کہ ایجنٹ کا مقصد کیا ہے، کون سے ٹولز استعمال ہو رہے ہیں، اس کا ورک فلو کیا ہے اور آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے. اچھا، تو اس سے اے آئی ایجنٹس کا جو ایک دھندلا سا تصور ہے ذہن میں، جی. وہ بہت ٹھوس اور واضح ہو جاتا ہے. بالکل. چلیں پھر اس نقشے کو کھولتے ہیں. پہلی مثال تو ایسی ہے جس سے شاید بہت سے لوگ فوراً جوڑ پائیں گے، خاص طور پر پاکستان میں. جی. یہ ہے پاک فائلر اے آئی ٹیکس اسسٹنٹ. ہاں، ٹیکس فائلنگ تو واقعی ایک سردرد والا کام ہو سکتا ہے. تو یہ ایجنٹ ٹیکس فائلنگ کے عمل کو خودکار بنانے کے لیے؟ جی، لیکن اس کا مقصد صرف وقت بچانا نہیں ہے. اس کے 2 بنیادی مقصد ہیں. ایک تو درستی یعنی ایکوریسی اور دوسرا ایف بی آر کے قانون کی مکمل پابندی یعنی کمپلائنس. صحیح. یہ وہ 2 جگہ ہیں جہاں اکثر انسانی غلطی کی گنجائش رہتی ہے. بالکل. ٹھیک ہے، تو یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اس میں ایسے کون سے ٹولز ہیں جو اسے اتنا قابل اعتماد بناتے ہیں؟ اس میں مختلف ٹولز کا ایک بہت ذہین امتزاج استعمال کیا گیا ہے. سب سے پہلے تو پائتھن ہے. اچھا، پروگرامنگ لینگویج. جی، جو ہر طرح کے حساب کتاب اور ٹیکسٹ شیٹس بنانے کے لیے بہترین ہے. پھر ایک ویب ٹول ہے. ویب ٹول؟ ہاں، یہ ایف بی آر کی ویب سائٹ سے تازہ ترین ٹیکس قوانین اور ایساروز حاصل کرتا ہے تاکہ ایجنٹ ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رہے. ایک منٹ، یہیں پر ایک سوال ہے. یہ ویب ٹول دلچسپ ہے، لیکن کیا اس میں کوئی خطرہ نہیں؟ کیسا خطرہ؟ اگر ایف بی آر اپنی ویب سائٹ کا ڈیزائن یا ڈھانچہ بدل دے تو کیا یہ ایجنٹ ناکام نہیں ہو جائے گا؟ آپ نے ایک بہت اہم نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ ایک حقیقی چیلنج ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، اسی لیے ایسے ایجنٹس کو مسلسل نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ویب سائٹ کا ڈھانچہ بدلتا ہے تو ایجنٹ کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کا ایک بہتر حل یہ ہے کہ یہ براہ راست ویب سائٹ سے نہیں بلکہ ایک اے پی آئی کے ذریعے ڈیٹا کھینچتا ہے جو زیادہ مستحکم ہوتی ہے. اچھا، یہ تو بہتر ہے. اور اس کے ورک فلو میں انسانی جانچ کا ایک مرحلہ بھی شامل ہے، یعنی ریمائنڈرز بھیجتا ہے. اور آخر میں کین مور ہے جو تمام معلومات کی بنیاد پر سمجھنے میں آسان خلاصہ رپورٹس تیار کرتا ہے. تو یہ صرف حساب نہیں کر رہا بلکہ ایک مکمل پیکج ہے. جی، معلومات جمع کرنے سے لے کر رپورٹ بنانے تک. اور اس کا ورک فلو کیسا ہے؟ کیا ایک عام صارف اسے آسانی سے استعمال کر سکتا ہے؟ اس کا ورک فلو بہت سیدھا اور منطقی ہے. پہلا قدم، ٹیکس دہندہ اپنا ڈیٹا دیتا ہے جیسے آمدنی اور خراجات. ٹھیک ہے. دوسرا قدم، ایجنٹ ان تمام اندراجات کی تصدیق کرتا ہے. تیسرے میں یہ آمدنی اور ٹیکس کا حساب لگاتا ہے. اور پھر چوتھا مرحلہ، یہ ایف بی آر کے لیے ایک تیار سمری بناتا ہے. پانچواں، یہ فائلنگ کی یاد دہانی سیٹ کرتا ہے. اور سب سے اہم چھٹا قدم، وہ کیا ہے؟ یہ ایک اکاؤنٹنٹ کے جائزے کے لیے ایک خاص سیکشن فراہم کرتا ہے تاکہ ختمی منظوری ایک انسانی ماہر ہی دے. یہ انسانی نگرانی والا حصہ واقعی بہت اہم ہے. اس سے اعتماد بڑھتا ہے. تو اس سب کے بعد آخر میں صارف کے ہاتھ میں کیا آتا ہے؟ اس کے نتائج بہت عملی ہیں. ایک تفصیلی ٹیکس کمپیوٹیشن شیٹ، ایک جامع پی ڈی ایف سمری اور ایک فائلنگ چیک لسٹ، تاکہ کوئی ضروری قدم چھوٹ نہ جائے. جی ہاں، لیکن اگر ہم بڑی تصویر دیکھیں تو یہ صرف وقت بچانے سے کہیں آگے کی بات ہے. مطلب؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایک عام آدمی یا چھوٹا کاروبار جو مہنگے ٹیکس کنسلٹنٹ کی فیس نہیں دے سکتا، اب وہ بھی اعلیٰ سطح کی درستی کے ساتھ اپنے ٹیکس فائل کر سکتا ہے. یہ تو ایک طرح سے مالیاتی شمولیت یعنی فائنینشیل انکلوژن کو بھی فروغ دے رہا ہے. بالکل.
تو ہم نے دیکھا کہ اے آئی منطق اور قوانین پر مبنی کام جیسے ٹیکس کو کیسے سنبھالتا ہے، لیکن تعلیم تو بہت مختلف ہے۔ جی ہاں، بہت مختلف۔ اس میں تخلیقی صلاحیت، ہمدردی اور ہر طالب علم کے مطابق ڈھلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا اے آئی واقعی یہ سب کر سکتا ہے؟ ہماری اگلی مثال اسی چیلنج سے نمٹتی ہے۔ یہ ہے قرآنی تعلیمی ایجنٹ۔ اچھا، جی، اور یہ ایک بہت ہی دلچسپ اطلاق ہے۔ اس کا مقصد قرآنی تصورات، کہانیاں، اخلاقیات اور ان میں موجود منطق کو سکھانا ہے۔ اس کے ٹولز تو یقیناً ٹیکسٹ ایجنٹ سے بالکل مختلف ہوں گے۔ جی ہاں، بالکل۔ یہاں استدلال یعنی ریزننگ کے لیے چیٹ جی پی ٹی کا بنیادی ماڈل استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسباق کے منصوبے یعنی لیسن پلانز بنانے کے لیے کینوا کا ٹول ہے، جو مواد کو ایک منظم ڈھانچے میں ترتیب دیتا ہے۔ اور سب سے دلچسپ ٹول ہے امیج جین۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ خاص طور پر بچوں کے لیے تصورات کو واضح کرنے والی تصاویر یا السٹریشنز بناتا ہے۔ تصاویر کا استعمال تو بچوں کی تعلیم میں بہت مؤثر ہوتا ہے، لیکن کیا یہ ایجنٹ ہر عمر کے بچے کے لیے کام کرتا ہے؟ یعنی کیا یہ 5 سال کے بچے اور 15 سال کے نوجوان کی سمجھ کے فرق کو پہچان سکتا ہے؟ یہی تو اس کے ورک فلو کی خوبصورتی ہے۔ یہ بہت انٹریکٹیو ہے۔ کیسے؟ سب سے پہلے صارف کوئی آیت یا موضوع دیتا ہے اور ساتھ میں سیکھنے والے کی عمر بھی بتا سکتا ہے۔ اچھا۔ دوسرے مرحلے میں ایجنٹ اس عمر کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سادہ اردو یا انگریزی میں اس کی وضاحت کرتا ہے۔ ہاں، مثالوں کے ساتھ؟ جی۔ تیسرے قدم میں یہ روزمرہ کی زندگی سے ایسی مثالیں دیتا ہے جو اس عمر کے بچے کے لیے متعلقہ ہوں، پھر مشقیں اور کہانیاں بناتا ہے، اور آخر میں پرنٹ کرنے کے قابل ورک شیٹس تیار کرتا ہے۔ تو یہ ایک ڈیجیٹل استاد کی طرح ہے جو مواد کو ہر سیکھنے والے کے لیے ذاتی اور دلچسپ بنا رہا ہے۔ بالکل۔ تو یہ صرف معلومات نہیں دے رہا، بلکہ ایک پورا سیکھنے کا ماحول بنا رہا ہے۔ اس کے حتمی نتائج کیا ہیں؟ آخر میں 3 چیزیں حاصل ہوتی ہیں: ایک مکمل سبق، ایک ورک بک کے لیے مشقیں، اور تصورات کو سمجھانے کے لیے بصری خاکے یعنی ویژول ڈائیگرامز۔ یہ مثال ظاہر کرتی ہے کہ اے آئی کس طرح ذاتی نوعیت کی تعلیم دے سکتا ہے، جو روایتی کلاس روم کے ایک ہی سبق سب کے لیے والے ماڈل سے بہت آگے ہے۔ جی۔ تو ایک طرف ذاتی نوعیت کی تعلیم ہے اور دوسری طرف لاکھوں لوگوں کے لیے مواد تیار کرنا ہے۔ یہ دلچسپ ہے کہ اے آئی ان دونوں انتہاؤں پر کام کر سکتا ہے۔ ہاں، اور ہماری اگلی مثال اسی بارے میں ہے، یعنی کانٹینٹ کریشن۔ پوڈ کاسٹ اور یوٹیوب جیسے پلیٹ فارمز کے لیے؟ جی، یہ ہے عدالتی کہانیوں کا ایجنٹ یا ٹرو کورٹ روم سٹوریز ایجنٹ۔ یہ تخلیق کاروں کے لیے ایک بہت طاقتور ٹول ہے۔ کیا کرتا ہے یہ؟ اس کا مقصد حقیقی عدالتی فیصلوں کو، جو اکثر بہت خشک اور قانونی زبان میں ہوتے ہیں، دلچسپ کہانیوں میں تبدیل کرنا ہے۔ اس میں تو ایک مکمل کنٹینٹ پروڈکشن پائپ لائن نظر آ رہی ہے۔ آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ ایک چھوٹے سے کانٹینٹ اسٹوڈیو کی طرح کام کرتا ہے۔ پہلا ٹول ہے فائل سرچ، جو عدالتی فیصلوں کی فائلوں کو پڑھتا اور سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر کین مور ہے، جو ان فیصلوں سے معلومات نکال کر ایک ڈراماٹک اسکرپٹ لکھتا ہے۔ اور آخر میں امیج جن ہے، جو ویڈیو کے لیے ایک چشمکش تھمبنیل بنانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ تخلیق کاروں کے لیے بہت طاقتور لگ رہا ہے، لیکن کیا اس سے مواد کی تخلیق کا فن خطرے میں نہیں پڑ جاتا؟ مطلب؟ اگر اے آئی ہی کہانیاں ڈھونڈ کر اسکرپٹ لکھ دے تو انسانی تخلیقی صلاحیت کہاں رہ جائے گی؟ کیا اس سے سارا مواد ایک جیسا اور فارمولے پر مبنی نہیں ہو جائے گا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس پر کافی بحث بھی ہوتی ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کا جواب اس بات پر منحصر ہے کہ ہم اسے کیسے دیکھتے ہیں۔ یہ ایجنٹ تخلیق کار کی جگہ نہیں لے رہا، بلکہ اسے ایک طاقتور اسسٹنٹ فراہم کر رہا ہے۔ اچھا۔ اس کا ورک فلو دیکھیں۔ پہلا قدم عدالتی فیصلہ اپلوڈ ہوتا ہے۔ دوسرا، ایجنٹ اس میں سے اہم حقائق، کرداروں اور واقعات کو نکالتا ہے۔ تیسرا اور سب سے اہم قدم وہ کیا ہے؟ یہ کہانی کے ڈرامائی موڑ یعنی ٹرننگ پوائنٹس کی نشاندہی کرتا ہے۔ چوتھے مرحلے میں یہ ان معلومات کی بنیاد پر ایک اسکرپٹ کا پہلا ڈرافٹ تیار کرتا ہے۔ تو یہ حتمی اسکرپٹ نہیں ہوتا؟ نہیں، یہ ایک بہترین شروعاتی نقطہ ہوتا ہے۔ تخلیق کار اس ڈرافٹ کو لے کر اس میں اپنے انداز، اپنی آواز اور انسانی جذبات کا رنگ بھر سکتا ہے۔ میں سمجھی۔ تو یہ تحقیق اور ساخت بنانے کا مشکل کام کر دیتا ہے تاکہ تخلیق کار اپنی توانائی کہانی سنانے کے فن پر لگا سکے۔ بالکل، اور یہ ویڈیو کے لیے ایک تھمبنیل کا تصور بھی پیش کرتا ہے۔ تو ایک کنٹینٹ کریٹر کو آخر میں کیا ملتا ہے؟ اسے 3 عملی چیزیں ملتی ہیں۔ ایک ریکارڈنگ کے لیے تیار اسکرپٹ کا ڈرافٹ
यूट्यूब या पॉडकास्ट के लिए SEO के लिए मौजूद तफसील और एक थंबनेल डिजाइन का आइडिया। ये खास तौर पर इनफरादी या छोटे तख्लीककारों के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। जी हाँ, जिनके पास बड़ी टीमें नहीं होती। हमने अब तक तामील, तालीम और मवाद की तख्लीक जैसे शोबों को देखा है। ये सब बहुत ताकतवर हैं, लेकिन हमारी आखिरी मिसाल इन सब के अनासिर को मिलाकर कुछ बहुत बड़ा करने की कोशिश करती है। जी, यानी शुरू से एक पूरा कारोबार बनाना। ठीक। ये है स्टार्टअप प्लेबुक एजेंट, जो जीन मेरिट मॉडल पर मबनी है। ये किन के लिए है? ये उन कारोबारी अफराद के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपने स्टार्टअप की मंसूबाबंदी करने, उसे शुरू करने और फिर उसे बढ़ाने के अमल में रहनुमाई चाहते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाले टूल्स तो यकीनन बहुत जामे और पेचीदा होंगे। ये अब तक की सबसे जामे मिसाल है। इसमें इस्तिदलाल के लिए ChatGPT है, मालियाती मॉडल्स बनाने के लिए पाइथन, मार्केट रिसर्च के लिए वेब टूल और काम को मुनज़्ज़म करने के लिए नोशन जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल के साथ इंज़माम भी शामिल है। ये सब मिलकर इसे एक तरह का डिजिटल शरीक बानी या को फाउंडर बना देते हैं। एक डिजिटल शरीक बानी? ये सुनने में तो नाकाबिले यकीन लगता है। हाँ, लगता तो है। लेकिन क्या एक AI वाकई एक कारोबार शुरू करने के लिए दरकार बारीकियों, जज्बे और इंसानी समझबूझ को पकड़ सकता है? आपकी बात दुरुस्त है कि ये इंसानी जज्बे की जगह नहीं ले सकता, लेकिन ये वो तमाम काम कर सकता है जो एक शरीक बानी करता है और जिनमें बहुत ज्यादा मेहनत और वक्त लगता है। इसको कैसे समझा जाए? इस एजेंट को एक डिजिटल शरीक बानी समझें। ये वो शरीक बानी है जो कभी थकता नहीं, सारी रात मार्केट रिसर्च कर सकता है और आपके लिए मालियाती मॉडल बना सकता है, जबकि आप असल काम यानी अपना प्रोडक्ट बनाने पर तवज्जो मरकूज रखती हैं। उसका वर्कफ्लो भी इतना ही जामे होगा फिर? जी, उसका वर्कफ्लो एक नए कारोबार को शुरू करने के तमाम अहम मराहिल का अहाता करता है। पहला कदम ये आपसे कारोबारी आइडिया लेता है। ठीक है। दूसरा, ये उस आइडिया की बुनियाद पर हदफ मार्केट यानी टारगेट मार्केट का गहराई से तज्जिया करता है। तीसरे मरहले में ये एक मुकम्मल बिजनेस प्लान बनाता है। और सरमायाकारों के लिए? चौथे मरहले में ये सरमायाकारों के लिए एक प्रोफेशनल पिच डेक यानी पिच डेक तैयार करता है। और पांचवें कदम के तौर पर ये एक ठोस मार्केटिंग की हिकमत अमली भी फराहम करता है। तो ये तो वो तमाम दस्तावेजात हैं जिन्हें बनाने में एक पूरी टीम को हफ्तों या महीने लग सकते हैं। एक कारोबारी शख्स को आखिर में क्या मिलता है? इसके नताइज बहुत आला कदर के हैं। इसे 3 बुनियादी चीजें मिलती हैं। एक मुकम्मल बिजनेस ब्लूप्रिंट, एक इन्वेस्टर डेक जो सरमायाकारी हासिल करने के लिए तैयार होता है, और एक 90 दिन का लॉन्च प्लान। 90 दिन का लॉन्च प्लान? जी, जो पहले 3 महीनों के लिए मरहलावार एक्शन प्लान फराहम करता है। ये बानी को हिकमत अमली पर सोचने के लिए आज़ाद करता है। ये चारों मिसालें टैक्स, तालीम, मवाद की तख्लीक और कारोबार वाकई AI की नाकाबिले यकीनी वुसअत और लचक को जाहिर करती हैं। जी, ये सिर्फ एक काम करने वाले टूल्स नहीं हैं, बल्कि मुख्तलिफ शोबों में पेचीदा मसाइल को हल करने के लिए पूरे निज़ाम की तरह हैं। और यहाँ बड़ी तस्वीर से जुड़ने वाला नुक्ता क्या है? वही जो हमने शुरू में किया था, ये एक्शनेबल ब्लूप्रिंट्स हैं। इसका मतलब ये है कि इस तरह के ज़ाती नौयत के मावंस बनाने की टेक्नोलॉजी अब सिर्फ बड़ी टेक कंपनियों तक महदूद नहीं रही। तो ये अब ज्यादा काबिले रसाई होती जा रही है? पहले से कहीं ज्यादा। कामयाबी का इन्हिसार अब सिर्फ टेक्नोलॉजी पर नहीं, बल्कि सही वर्कफ्लो को समझने और दुरुस्त टूल्स को एक साथ मिलाकर एक मौसर हल तैयार करने पर है। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। टेक्नोलॉजी मौजूद है, असल काम इसे जहानत से इस्तेमाल करने का है। हर मिसाल में हमने देखा कि कामयाबी का राज एक वाज़े मकसद, सही टूल्स का इंतखाब और एक मंतिकी मरहलावार वर्कफ्लो था। बिल्कुल, जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो एक ताकतवर AI एजेंट वजूद में आता है। यह सिर्फ कोडिंग का मामला नहीं, बल्कि मसला हल करने का एक नया तरीका है। तो इस गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए सामीन के लिए एक सोच छोड़ जाते हैं। जरूर। इन 4 मिसालों की बुनियाद पर किसी की अपनी पेशा वराना या ज़ाती जिंदगी में ऐसा कौन सा बार बार दोहराया जाने वाला वक्त तलब या पेचीदा काम है जिसे मुमकिना तौर पर एक कस्टम AI एजेंट के जरिए आसान या खुदकार बनाया जा सकता है? जी, इस सवाल का जवाब शायद मुस्तकबिल में काम करने के नए तरीके खोल दे। आइए इस माहिरीन की टीम के पहले रुकन से मिलते हैं, एक वकील से। किताब में लीगल आर्गुमेंट बिल्डर एजेंट का जिक्र है। ये ख्याल ही बहुत दिलचस्प है ना? जी, बहुत। कि एक AI वकला के लिए कानूनी दलाइल तैयार करे। लेकिन मेरा पहला सवाल ये है
کہ قانون تو تضادات سے بھرا ہوتا ہے، یہ ایجنٹ اس پیچیدگی کو کیسے سنبھالتا ہے؟ یہی تو اس کی خاص بات ہے۔ اس کا ورک فلو کئی مراحل پر مشتمل ہے۔ اچھا پہلا قدم تو یہ ہے کہ وہ قانونی مسئلے کو گہرائی میں سمجھتا ہے۔ اچھا اس کے بعد وہ اپنے ٹولز استعمال کرتا ہے، جیسے فائل سرچ ہے جو قانونی ڈیٹا بیس کو کھنگالتا ہے، اور ویب ٹول ہے جو انٹرنیٹ پر حالیہ عدالتی فیصلے تلاش کرتا ہے۔ ایک منٹ، تو یہ صرف گوگل سرچ نہیں کر رہا، یہ مطلب مخصوص قانونی ڈیٹا بیس میں جا کے معلومات نکال رہا ہے؟ بالکل۔ اور تیسرا اور سب سے اہم قدم یہ ہے کہ یہ ان تمام معلومات میں موجود تضادات کا تجزیہ کرتا ہے۔ تجزیہ کرتا ہے؟ جی، یہ دیکھتا ہے کہ کون سا پرانا کیس یعنی پریسیڈنٹ موجودہ صورتحال سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے، کس دلیل کا وزن زیادہ ہے۔ یہ صرف معلومات اکٹھی نہیں کر رہا، بلکہ ان کے درمیان ایک منطقی ربط قائم کر رہا ہے۔ واہ، تو یہ صرف ایک ریسرچ اسسٹنٹ نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجسٹ بھی ہے۔ صحیح کہا۔ یہ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں نوجوان وکلا کی تربیت کیسز یاد کرنے پر کم اور اے آئی سے صحیح سوالات پوچھنے پر زیادہ منحصر ہوگی؟ یہ ایک بہترین نکتہ ہے۔ یہ کردار کی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ وکیل کا کام ختم نہیں ہو رہا، لیکن اس کا محور بدل رہا ہے۔ یہ ایجنٹ ایک انتہائی قابل جونیئر وکیل کی طرح کام کرتا ہے، جو آپ کے لیے پہلا ڈرافٹ تیار کرتا ہے۔ جس سے وقت کی بے پناہ بچت ہوتی ہے۔ بے پناہ۔ قانون کی طرح کاروبار میں بھی صحیح معلومات کو صحیح طریقے سے پیش کرنا بہت اہم ہے۔ تو آئیے اس ٹیم کے بزنس اسٹریٹجسٹ سے ملتے ہیں، انویسٹر پچ ڈیک جنریٹر ایجنٹ۔ ذرائع کہتے ہیں کہ یہ ڈیٹا سے گراف بنانے کے لیے پائتھن اور کہانی سنانے کے لیے کینمر جیسے ٹولز کا استعمال کرتا ہے۔ یہ نام تو بہت تکنیکی لگ رہے ہیں۔ ہاں، لیکن ان کا کام بہت دلچسپ ہے۔ دیکھیں، پائتھن ایک پروگرامنگ زبان ہے جو ڈیٹا کا تجزیہ کرنے میں ماہر ہے۔ اچھا، تو جب آپ اس ایجنٹ کو اپنی کمپنی کا سیلز ڈیٹا دیتے ہیں تو یہ پائتھن کا استعمال کر کے خود بخود چارٹس اور گراف بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پائتھن ڈیٹا اینالسٹ کا کام کر رہا ہے، پھر کینمر کیا کرتا ہے؟ کینمور ایک ایسا ٹول ہے جو طویل اور مربوط تحریر لکھنے میں مہارت رکھتا ہے، جیسے ایک کہانی۔ تو پائتھن ڈیٹا سے حقائق نکالتا ہے، اور کینمر ان حقائق کو ایک کہانی میں پرو دیتا ہے۔ بالکل، یہ بتاتا ہے کہ مارکیٹ میں کیا مسئلہ ہے، آپ کی پروڈکٹ اسے کیسے حل کرتی ہے۔ یہ کہانی، ویژول مواد اور ڈیٹا کو ملا کر ایک مکمل پریزنٹیشن تیار کرتا ہے۔ تو یہ صرف سلائیڈز کو خوبصورت نہیں بنا رہا، بلکہ یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ کون سی معلومات کس ترتیب میں پیش کی جائے تاکہ وہ سب سے زیادہ مؤثر ہو۔ جی ہاں، یہ ایک مکمل پائپ لائن ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اے آئی اب چھوٹے موٹے کاموں سے نکل کر پیچیدہ پروجیکٹ مینجمنٹ کی ذمہ داریاں سنبھال رہا ہے۔ ہم نے ایک اے آئی وکیل اور بزنس اسٹریٹجسٹ کو دیکھ لیا، اب چلتے ہیں تخلیقی شعبے کی طرف۔ کتاب میں اے آئی ویب سائٹ بلڈر ایجنٹ کا ذکر ہے۔ میں تو یہ پڑھ کر حیران رہ گئی کہ یہ صرف مواد نہیں لکھتا بلکہ پوری ویب سائٹ کا ڈھانچہ، سائٹ میپ اور تصاویر بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس لیے ممکن ہے کیونکہ یہ بھی مختلف ماہر ٹولز کو ایک ساتھ استعمال کرتا ہے۔ مواد لکھنے کے لیے یہ وہی کینوا ٹول استعمال کرتا ہے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا۔ اور تصویروں کے لیے؟ تصویروں اور بینرز بنانے کے لیے یہ امیجن نامی ٹول کا استعمال کرتا ہے۔ لیکن ایک ویب سائٹ صرف متن اور تصاویر تو نہیں ہوتی، اسے ڈیزائن اور پھر لائیو بھی کرنا ہوتا ہے۔ ذرائع میں لکھا ہے کہ یہ کینوا اور ورسل جیسے بیرونی ٹولز کے ساتھ سم ہو سکتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو کینوا کے بنے بنائے ٹیمپلیٹس تجویز کر سکتا ہے جن میں آپ آسانی سے تبدیلیاں کر سکتی ہیں، اور ورسل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ویب سائٹس کو انٹرنیٹ پر لائیو کرنا بہت آسان بناتا ہے۔ تو کیا ایک بٹن دبانے سے ویب سائٹ لائیو ہو جائے گی؟ تقریباً ایسا ہی ہے۔ یہ آپ کو وہ تمام فائلیں اور ہدایات دے گا جن سے آپ چند کلکس میں اپنی ویب سائٹ لائیو کر سکتی ہیں۔ یہ ایک پروجیکٹ مینیجر کی طرح کام کر رہا ہے جو کاپی رائٹر، گرافک ڈیزائنر اور ویب ڈیولپر کے کام کو مربوط کرتا ہے۔ زبردست۔ اب آئیے خالصتاً ڈیزائن پر بات کرتے ہیں۔ کریٹو ڈیزائن ایجنٹ، مجھے اس میں یہ بات بہت پسند آئی کہ یہ صرف ایک ڈیزائن نہیں دیتا بلکہ 3 مختلف ڈیزائن کے تصورات دیتا ہے۔ جی، اور یہ تخلیقی عمل میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ آپ اسے بتاتے ہیں کہ آپ کو کس قسم کا ڈیزائن چاہیے، مثلاً ایک سائنس فکشن کتاب کے لیے کور۔ اور پھر یہ لیونارڈو اے آئی اور امیجن جیسے ٹولز استعمال کر کے 3 بالکل مختلف تصورات تیار کرتا ہے۔ ایک شاید بہت منیملسٹ ہو، دوسرا بہت رنگین۔
اس سے صارف کو انتخاب کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ ایک وینڈنگ مشین نہیں ہے بلکہ ایک جونیئر ڈیزائنر کی طرح ہے جو آپ کے سامنے کچھ آپشنز رکھتا ہے۔ بالکل، اور جب آپ ایک تصور منتخب کر لیتی ہیں تو یہ اس کی بنیاد پر ایک کلر پیلیٹ بناتا ہے اور تمام اثاثوں کو سوشل میڈیا کے سائز کے مطابق تیار کر دیتا ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، مستقبل میں تخلیقی پیشہ ور افراد کا کیا بنے گا؟ کیا یہ ان کی نوکریوں کے لیے خطرہ ہے؟ میرے خیال میں یہ خطرے سے زیادہ ایک ارتقا ہے۔ یہ ایجنٹ آئیڈیاز پیدا کرنے میں بہت اچھا ہے، لیکن حتمی فیصلہ اور وہ انسانی لمس اب بھی انسان کے پاس ہیں۔ تو مستقبل میں ڈیزائنر کا کردار شاید ایک کیوریٹر یا آرٹ ڈائریکٹر کا ہو جائے گا، جو اے آئی کے پیدا کردہ آپشنز میں سے بہترین کو منتخب کرے گا۔ جی، اور اسے بہتر بنائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے دیکھا کہ اے آئی ہمارے پیشہ ورانہ کاموں کو کیسے سنبھال سکتا ہے، لیکن کتاب میں کچھ ایسے ایجنٹس کا بھی ذکر ہے جو ہماری ذاتی ترقی پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک میموری ماسٹری کوچ ایجنٹ ہے۔ یہ تصور مجھے بہت متاثر کن لگا۔ جی، اور یہ صرف ایک ٹول نہیں بلکہ ایک ذاتی کوچ ہے۔ یہ پہلے آپ کے سیکھنے کے اہداف کی نشاندہی کرتا ہے، پھر ایک ذاتی اسٹڈی پلان بناتا ہے۔ ذرائع میں ایکٹیو ریکال اور سپیسڈ ریپیٹیشن جیسی تکنیکوں کا ذکر ہے۔ کیا آپ انہیں آسان الفاظ میں سمجھا سکتے ہیں؟ بالکل، دیکھیں، ہم میں سے اکثر امتحان کے لیے آخری رات رٹا لگاتے ہیں اور اگلے دن سب بھول جاتے ہیں۔ ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسپیسڈ ریپیٹیشن اس کا الٹ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ کسی چیز کو بار بار لیکن بڑھتے ہوئے وقفوں کے ساتھ دہرانے سے وہ آپ کی طویل مدتی یادداشت کا حصہ بن جاتی ہے۔ اچھا۔ اور ایکٹیو ریکال کا مطلب ہے کہ کتاب کو سامنے رکھ کر پڑھنے کے بجائے آپ کتاب بند کر کے خود سے سوال پوچھیں کہ مجھے کیا یاد ہے۔ یہ عمل یادداشت کو مضبوط کرتا ہے۔ اور یہ ایجنٹ ان تکنیکوں کی بنیاد پر مشقیں تیار کرتا ہے۔ اس میں بایو نامی ٹول کا بھی ذکر ہے۔ یہ کیا کام کرتا ہے؟ بایو ٹول اس ایجنٹ کی یادداشت ہے۔ یہ آپ کی کارکردگی کو ٹریک کرتا ہے۔ یہ یاد رکھتا ہے کہ آپ کن موضوعات میں کمزور ہیں۔ اس معلومات کی بنیاد پر یہ آپ کے اسٹڈی پلان کو مسلسل بہتر بناتا رہتا ہے۔ تو یہ آپ کے ساتھ سیکھتا اور بہتر ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ واقعی ذاتی کوچنگ کے تجربے کو ڈیجیٹل شکل دے رہا ہے۔ یہ واقعی ایک ذاتی سیکھنے کا ساتھی ہے۔ آخر میں آئیے بات کرتے ہیں ملٹی لینگویج ٹرانسلیٹر ایجنٹ پر۔ یہ صرف لفظی ترجمہ نہیں کرتا بلکہ لہجے اور ثقافتی سیاق و سباق کو بھی مد نظر رکھتا ہے۔ ترجمہ اور لوکلائزیشن میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک بہت اہم فرق ہے۔ ترجمہ ایک لفظ کو دوسری زبان کے لفظ سے بدلنا ہے، لیکن لوکلائزیشن اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ پیغام کا اصل مطلب اور احساس دوسری زبان میں ضائع نہ ہو۔ کوئی مثال؟ مثال کے طور پر انگریزی میں ایک عام کاروباری ای میل کا لہجہ اردو میں شاید بہت غیر رسمی لگے۔ یہ ایجنٹ ان باریکیوں کو سمجھتا ہے۔ اور اس کا ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ قانونی یا طبی دستاویزات کی سادہ زبان میں وضاحت بھی فراہم کرتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ نہ صرف ایک دستاویز کا درست ترجمہ کرے گا بلکہ اس میں موجود پیچیدہ اصطلاحات کی سادہ اردو میں وضاحت بھی فراہم کرے گا۔ اس کا اصل مقصد پیچیدہ معلومات کو ہر کسی کے لیے قابل رسائی بنانا ہے۔ تو ان تمام مثالوں کو دیکھنے کے بعد اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کتاب انہیں قابل عمل ورک فلو کہتی ہے جن کے پیشہ ورانہ اور قابل استعمال نتائج ہیں۔ اور یہی ان کا اختتامی تجزیہ ہے۔ یہ کیس اسٹڈیز دراصل ایسے بلیو پرنٹس ہیں جنہیں کسی بھی صنعت کے لیے سینکڑوں مزید اے آئی ایجنٹس بنانے کے لیے ڈھالا جا سکتا ہے۔ ہر ایجنٹ کی اصل طاقت کئی ٹولز کو ایک ذہین ورک فلو میں جوڑنے کی صلاحیت میں ہے۔ آپ نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی، ملٹی ماڈل پائپ لائنز۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ملٹی ماڈل پائپ لائن کا مطلب ہے کہ یہ ایجنٹ ایک ہی وقت میں کئی طرح کے کام یعنی موڈز کر سکتا ہے۔ متن لکھنا، تصاویر بنانا، کوڈ لکھنا، اور ان سب کو ایک مقصد کے لیے ایک منظم ترتیب یعنی پائپ لائن میں جوڑ سکتا ہے۔ اچھا۔ یہی اے آئی کا مستقبل ہے، الگ الگ صلاحیتوں کو ایک ذہین نظام میں مربوط کرنا تاکہ وہ ایک ماہر انسان کی طرح پیچیدہ کام انجام دے سکے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ تو آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ۔ ذرائع میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان بلیو پرنٹس کو سینکڑوں اے آئی ایجنٹس کے لیے ڈھالا جا سکتا ہے۔ جی۔
تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے پیشہ ورانہ شعبے میں ایسا کون سا پیچیدہ وقت طلب کام ہے جسے ایک حسب ضرورت بنایا گیا AI ایجنٹ تبدیل کر سکتا ہے، اور اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے کن ٹولز کے امتزاج کی ضرورت ہوگی؟